نے بات کی کہ 1 ٹریلین روپیز سندھ کے لیے دی گئی تھی، بات نہیں کی. جھوٹ تو نہ بولیے پلیز، براہ کرم جھوٹ نہ بولیے. آپ ایک بڑی ماں کے چھوٹے بیٹے ہیں، ایک بڑی ماں کے چھوٹے بیٹے ہیں، ایک بڑے نانا ذوالفقار علی بھٹو کے چھوٹے نواسے ہیں. آپ کو جھوٹ بولنا آپ کو اچھا نہیں لگتا. آج ہمارے پیپلز پارٹی جو ہماری حکومتی پارٹی ہے، اس کے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب آج ہماری سندھ اسمبلی کے آڈیٹوریم میں تشریف لائے تھے، اور آج شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ ہے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ خراج تحسین پیش کرتے ہیں محترمہ شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ کو کہ وہ ایک بڑی لیڈر تھیں، بڑی ویژنری لیڈر تھیں. انہوں نے سیاسی تحریک جو ان کا بڑا کردار ہے اس ملک میں، انہوں نے بڑی اچھی تحریک چلائی، اور پارٹیز اپنی جگہ، نظریات سے اختلاف ہمارا اپنی جگہ، لیکن بحیثیت ایک پاکستان کے لیڈر کے، اس پاکستان کی سب سے کم عمر وزیر اعظم کے، اور جس انداز سے انہوں نے مختلف انٹرنیشنل فورمز پر پاکستان کو اجاگر کیا، تو ہم بھی محترمہ شہید بے نظیر بھٹو کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں. اور ہم سمجھتے ہیں کہ ایک پاکستان کی ہسٹری میں، بلکہ ملک کی دنیا کی ہسٹری میں جس طریقے سے انہیں شہید کیا گیا، تو وہ ایک بڑا سیاہ باب ہے، سیاہ دور ہے، اور ان کے قاتلوں کو، ان کے اصلی قاتلوں کو بے نقاب ہونا چاہیے تھا، اور ان کو منظر عام پہ آنا چاہیے تھا، ان کو پھانسی ہونی چاہیے تھی. اس ملک میں انصاف نظام ایسا ہم سمجھتے نہیں ملا. اب میں آتا ہوں جی، جناب بلاول زرداری صاحب نے آج شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کی سالگرہ کے موقع پر جو تقریر فرمائی ہے، میں آج بلاول صاحب سے پوچھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو جواب لیجئے اپنے والد صاحب سے، آصف علی زرداری صاحب سے، جواب لیجئے اپنے چاچوز سے، جو راجہ صاحب جو تھے پرویز اشرف صاحب سے، اور جناب گیلانی صاحب سے، اور جواب لیجئے اس وقت کے چیف منسٹر صاحبان سے کہ شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے قاتل کیوں بے نقاب نہیں کیے گئے. آج میں سوال پوچھتا ہوں بلاول صاحب، آپ نے آج بڑے دھیمے لہجے میں بات کی ہے، تو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہ آج آپ کو بتانا چاہیے، اگر آپ کو خیال نہیں آیا، آپ کو کسی نے احساس نہیں دلایا، تو محترمہ جتنی آپ کے لیے پیاری تھیں، آپ کی پارٹی کے لیے، اتنی ہمارے لیے بھی. آپ کا تو ماں کا رشتہ ہے، وہ تو الگ ہی رشتہ، عظیم رشتہ ہوتا ہے. میں پوچھنا چاہتا ہوں، اپنی ماں کے قاتلوں کو آپ اس وقت بے نقاب، اصلی قاتلوں کو بے نقاب نہیں کر پائے جس وقت صدر پاکستان آپ کا تھا، وزیر اعظم آپ کا تھا، وزیر اعلیٰ سندھ میں آپ کے تھے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر یا تو آپ بے نقاب کرنا نہیں چاہتے تھے، یا جو آپ کی صفوں میں بیٹھے ہوئے لوگ تھے، خدا نہ خواستہ وہ کہ پیچھے سے بینیفیشری تھے محترمہ کی شہادت کے، یا کیا وجہ تھی کہ آپ لوگ پھر 2008 کے بعد مال پانی میں لگ گئے کہ آپ کے لیے بے نظیر بھٹو کے قاتلوں کو پکڑنا آپ کے لیے کوئی پرائرٹی نہیں رہا. اور آج بلاول صاحب نے جب تقریر کی تو مجھے افسوس ہو رہا ہے کہ کاش آج آپ معافی مانگتے اپنی والدہ سے، اپنی معافی مانگتے اپنے نانا سے کہ آپ اور آپ کی حکومت ان کے ووٹرز کو سندھ میں، ان کو سپورٹرز کو سندھ میں، ان کے چاہنے والوں کی آپ قدر نہیں کر سکے. آج آپ کو معافی مانگنی چاہیے تھی بلاول صاحب، آج کے دن آپ کو کان پکڑ کے معافی مانگنی چاہیے تھی کہ آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کے ووٹرز کو، آئی ول سٹارٹ فرام لاڑکانہ، کہ لاڑکانہ کے ووٹرز کو آپ نے ایڈز لگا دی. آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کو، آج آپ کو معافی مانگنی چاہیے، آج آپ کو توبہ کرنی چاہیے، آج آپ کو ذمہ داروں کو کٹہرے میں کھڑا کرنا چاہیے، سندھ کے جو ذمہ دار ہیں، کہ آپ نے شہید محترمہ بے نظیر بھٹو، پرسوں بھی 26 لوگوں کو کتوں نے کاٹ لیا، آپ شہر لاڑکانہ میں صاف پانی نہیں دے سکے، آپ شہر لاڑکانہ کی کووڈ کی دوائیوں کو آپ نے مارکیٹ میں بکوا دیا. اس کے بعد پورے سندھ کو بھی ہم کہتے ہیں کہ جی اس میں بے نظیر کے، پورے پاکستان میں ہیں ویسے تو ان کے چاہنے والے موجود ہیں. تو میں کہنا چاہتا ہوں آج سندھ کو آپ نے کچرا کنڈی بنا دیا، آج سندھ کو آپ نے گٹرستان بنا دیا، آج سندھ کو آپ نے غریبوں کا، مسکینوں کا، مجبوروں کا، مریضوں کا قبرستان بنا دیا.
آج یہ جو سندھ میں جو اموات بڑھ رہی ہیں، ہیپیٹائٹس کی ہوں، کینسر کی ہوں، جلدی امراض کی ہوں، دیگر امراض ہوں، اس کے اندر وجہ یہ ہے کہ سندھ کا لوگ گندا پانی پی رہے ہیں۔ آپ نے محترمہ شہید بینظیر بھٹو کے ووٹرز سندھ کو، ان کے ووٹرز کے سپورٹرز کے، سندھ کے غریب عوام کا قبرستان آپ نے بنا دیا ہے۔ آج کے دن میں کہنا چاہتا ہوں آپ کو معافی مانگنی چاہیے بلاول زرداری صاحب، آپ معافی۔ اور دوسری بات میں آنا چاہتا ہوں کہ آج بلاول صاحب نے کہا کہ سندھ کے حقوق پہ ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے، تو بلاول زرداری صاحب آج فرمائیے کہ سندھ کے حقوق پر ڈاکہ کون ڈال رہا ہے؟ میں پوچھنا چاہتا ہوں جو جعلی اکاؤنٹ کے کیسز بنے ہوئے ہیں، جس میں آپ کے نام کے اوپر بھی تھر کے عوام کے آر او پلانٹس کے پیسے، جو تھر کے عوام کے پانی کا پیسہ تھا، اور جو پانی کے لیے پیسہ گیا تھا، آر او پلانٹ کے پیسوں کی کمیشن آپ کے اکاؤنٹ کے اندر جمع ہوئی ہے، جس کے اندر آپ نے کھانے کھائے ہیں، ناشتے کیے ہیں، ڈائننگ کی ہے۔ وہ غریب عوام کے 2 بوند پانی کے پیسے زرداری گروپ کے اکاؤنٹ اور بلاول زرداری کے تک کے اکاؤنٹ کے اندر گئے ہیں۔ تو میں کہنا چاہتا ہوں سندھ کے وسائل پر کس نے ڈاکہ ڈالا؟ آج سندھ کے عوام کے پیسہ آپ کے جعلی اکاؤنٹ کے اندر گئے ہیں، آپ کے اومنی اکاؤنٹ کے اندر گئے ہیں۔ آج آپ نے سندھ کی وسائل کو، شوگر ملوں کو بیچ کر اپنے اندر شامل کیا ہے۔ تو سندھ میں وسائل پر ڈاکہ کس نے ڈالا؟ شوگر مل کس نے بیچی؟ آپ نے۔ نوری آباد رینٹر پلانٹ سمیت سب کو کرپشن کس نے کی؟ آپ نے۔ جعلی اکاؤنٹ میں پیسہ کس نے ڈالا؟ آپ نے۔ ٹریکٹر سبسڈی کے نام پہ پیسے کس نے کھائے؟ آپ نے۔ سندھ میں 60% کرپشن اور جو کمیشن ہے اس کا حصہ کہاں جاتا ہے؟ آپ کے پاس۔ میں کہنا چاہتا ہوں آج آپ کو کان پکڑ کر توبہ کرنی چاہیے تھی۔ آج میں تو امید میں تھا کہ سندھ اسمبلی میں آ کر آپ معافی مانگیں گے اپنی شہید محترمہ بینظیر بھٹو سے اور ان کی روح سے کہ میں نے آپ کا میں ایک وہ بیٹا ہوں جو آپ کے لوگوں کو خیال نہیں کر سکا، جس نے میں آپ کو نالائق نااہل بیٹا ہوں کہ جو آپ کے ووٹرز کو، سندھ کے لوگوں کو اس طریقے سے میں سنبھال نہیں سکا۔ تو میں آج عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آج آپ نے ایک اور آپ نے بات کی، آپ نے آج بڑی زبردست بات کی کہ جی بحریہ ٹاؤن گرا دیا، بحریہ ٹاؤن بچا لیا، اورنگی ٹاؤن گرا دیا۔ آج آپ نے خود بحریہ ٹاؤن کی بات کر ہی دی ہے تو بلال صاحب سنیے کہ یہ آپ کی ایک ویڈیو موجود ہے جس میں والد محترم آپ کے فرما رہے ہیں کہ ہم تو زمین دیتے ہیں، کنسٹرکشن کوئی اور کرتا ہے، اور آپ ساتھ بیٹھے ہیں سہیل وڑائچ کے پروگرام کے اندر۔ آج ہزاروں ایکڑ زمین جب ان پروجیکٹس کو دی جا سکتی ہے تو میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ اورنگی کے متاثرین کو، گجر نالے کے متاثرین کو، محمود آباد نالے کے متاثرین کو، ان ہزارہ لاکھوں ایکڑ زمین میں سے چند 200 300 400 500 ایکڑ کے اندر ان سب کو 20 گز کے 120 140 200 گز کے پلاٹس دیے جا سکتے ہیں، اور یہ سندھ گورنمنٹ نے دینے ہیں۔ آپ تو 1993 سے عبداللہ شاہ صاحب کے دور سے سندھ میں زمین کبھی جعلی الاٹ کر رہے ہیں، کبھی صحیح الاٹ کر رہے ہیں۔ 47,000 ایکڑ زمین آپ لوگوں نے کوڑیوں کے دام بیچ دی ریونیو ڈپارٹمنٹ کو استعمال کرتے ہوئے، اس کے بعد ٹپی نے بیچی، آج کل وہ اصل حکمران یونس میمن بیچ رہا ہے۔ تو کیا یہ زمینیں سندھ کی دینا، ان لوگوں کو ری سیٹل کرنا، یہ سندھ گورنمنٹ کی ذمہ داری تھی؟ تو یہ اس کے لیے آپ کو بحریہ کو زمین دینے کے لیے آپ کو کسی نہ قانون سازی کی ضرورت پڑی نہ کسی اور چیز کی، لیکن ان غریبوں کو زمین ہم سندھ حکومت سے اپیل اور کہتے ہیں ہم کسی کو پرابلم ہے کو ہم آپ سے کہتے ہیں فوری طور پر ان کو ری سیٹل کیا جائے، لائک لیاری ڈیولپمنٹ پروجیکٹ۔ ان کو جس انداز سے آپ اپنے بلڈرز کو زمینیں دے دیتے ہیں، جس انداز سے زمینیں بیچ کر جعلی اکاؤنٹ میں دیتے ہیں، جس انداز سے یونس میمن ڈسٹرکٹ ایسٹ اور دیگر اضلاع کے اندر زمینیں بیچ کر پیسے آپ کے اکاؤنٹ میں بھیج رہا ہے، بہتر یہ ہے کہ ہم اپیل کرتے ہیں کہ آپ نے جو بات کی تو جناب عالی ان کو سیٹل کریں، ان کو اورنگی نالہ، گجر نالہ اور محمود آباد نالے کے لوگوں کو سیٹل کریں۔ اور دوسری بات، نالے میں لوگ متاثر ہیں، ہمیں بھی افسوس ہے ان کا، لیکن جو نالے میں گٹروں میں جو ڈوب گئے کراچی کے شہر کے لوگ، اس کا ذمہ دار کون ہے بلاول صاحب؟ واٹر بورڈ آپ کا تھا۔ پچھلے سال ہم نے شہر میں لوگوں کو گٹر میں ڈوبتے دیکھا، ہم نے بچیوں کا جہیز جو تھا وہ لٹتے دیکھا، ہم نے غریب لوگوں کو گھروں کے اندر پانی دیکھا، ہم نے لوگوں کی گاڑیاں تباہ ہوتی دیکھی، لوگوں کی دکانیں تباہ ہوتی دیکھی، لوگوں کو تباہ ہوتے دیکھا اس گٹروں کے پانی سے۔ آج آپ کہتے ہیں کہ اس کو کچھ نہ کرو، ہم نے تو وہ بھی کراچی کے شہر کے لوگ ہیں، یہی لوگ گجر نالہ کے متاثرین کے گھروں میں گٹر کا پانی جاتا ہے، یہ نہیں جاتا تھا 2008 سے پہلے۔ یہ گٹر جو گھروں میں گھسے ہیں یہ آپ کی مہربانی ہے جو آپ نے صوبہ سندھ کے اندر بات کی ہے۔ اور اس کے علاوہ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں بلاول صاحب کہ آپ نے بات کی کہ
1 ट्रिलियन रुपीज़ सिंध के लिए दी गई थी, बात नहीं की। झूठ तो ना बोलिए प्लीज़, बराए करम झूठ ना बोलिए। आप एक बड़ी माँ के छोटे बेटे हैं, एक बड़ी माँ के छोटे बेटे हैं, एक बड़े नाना जुल्फ़कार अली भुट्टो के छोटे नवासे हैं। आपको झूठ बोलना आपको अच्छा नहीं लगता, और आपको तो कौमी असम्बली में ये बातें कर सकते थे जो आपने आज यहाँ की आके। कौमी असम्बली में तो आपको गधे याद रह गए, सिर्फ गधों की तादाद याद रख गई। लगता है कि सारे दिन आप गाड़ी में निकलते हैं और गधों को गिनते रहते हैं, ये गधा, ये गधा, ये गधा, 1 गधा, 2 गधा, 3 गधा, 4 गधा, 5 गधा, 6 गधा, 10 गधा, 11 गधा, 12 गधा। मतलब आपने सिंध हुकूमत की है या गधे गिनने में लगा दिया अपने आप को कि गधे सबसे ज़्यादा है। अरे भाई सब ज़्यादा है, लेकिन आपका इंटरेस्ट शायद गधों में था, तो इसलिए उनकी तादाद आपने बहुत बढ़ा दी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि आपने कराची को 1 ट्रिलियन 1 खरब की बात कर रहे हैं, 1000 अरब रुपए इस सूबा सिंध के लिए रखे जा चुके, खर्च होने शुरू हो गए। 1100 अरब के पैकेज में से तकरीबन 550 अरब रुपए जो है वो 650 अरब रुपए वो खर्च होने शुरू हो चुके हैं, और 440 अरब में से भी पैसे खर्च होने शुरू हो चुके हैं, जिसमें मोटरवे भी आपने एक दो, तो मतलब झूठ नहीं बोलना चाहिए था। आपने फरमाया कि जी सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन बंद पड़ा है। बिलावल साहब, सिंध पर पब्लिक सर्विस कमीशन क्यों बंद पड़ा है, ज़रा सोचा है आपने? इसलिए बंद पड़ा है कि उसके अंदर आपने वो एक स्लॉटर हाउस था, हमारे पढ़े लिखे नौजवानों का स्लॉटर हाउस था, कमेला था, कब्रिस्तान था, कि जहां आपने मेरिट को कत्ल किया, जहां मेरिट का आपने कत्लेआम किया, स्लॉटर किया। सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन के अंदर भी नौकरियां बेची, नौकरियां सिफारिश पे दी, नौकरियां अपनों को दी। तो भाई सिंध पब्लिक सर्विस कमीशन जो कि पब्लिक सर्विस कमीशन है, दैट इज़ सिफारिशी पब्लिक सर्विस कमीशन, वो दैट इज़ नॉट फॉर पब्लिक सर्विस। वो आपकी सर्विस कमीशन बन चुका था कि जिसको आपका हुक्म जाएगा। पीपल्स पार्टी सिंध SPSC, सिंध पीपल्स पार्टी सर्विस कमीशन बन चुका था, वो सिंध पीपल्स पार्टी सर्विस कमीशन सिंध SPSC बन चुका था। तो मैं कहना चाहता हूँ दैट वाज नॉट पब्लिक सर्विस, वो पीपल्स पार्टी सर्विस कमीशन था, जिसमें सिर्फ आप लोगों को नौकरियां बेच रहे थे। शुक्रिया, आपने मुझे अच्छा बता दिया। और मैं कहना चाहता हूँ कि आपने कहा कि हमारे सूबे में दूसरे सूबों से ज़्यादा तरक्की हुई है। पता नहीं कौन सा चश्मा लगाया हुआ, भाई मैंने भी चश्मा लगा लिया, आप भी चेंज कर लीजिए। ये तरक्की हुई है, ये तरक्की हुई है कि आज हज़ारों बच्चे थर में मर चुके हैं, ये तरक्की हुई है। स्कूलों में किताबें नहीं मिल रही हैं, तरक्की हुई है। अस्पतालों में दवाइयाँ नहीं मिलती हैं, तरक्की हुई है। स्कूलों में भैंसें बंधी हुई हैं, तरक्की हुई है। अस्पतालों में एक बस 13 सालों में एक बस नहीं दी है। बिलावल साहब झूठ ना बोलिए, आपको मतलब हाँ यस, एक बस आपने नहीं दी है। वहाँ मेट्रोज चल रही हैं, ट्रेन्स चल रही हैं, एक बस नहीं दी। आप कहते हैं सिंध में तरक्की हुई है, तरक्की हुई है। यस, आपके ज़रदारी अकाउंट में तरक्की हुई है, ओमनी अकाउंट में तरक्की हुई है, आपकी ज़ात में तरक्की हुई है, आपके बंगलों में तरक्की हुई है, आपके कैश अकाउंट में तरक्की हुई है, आपकी मनी लॉन्ड्रिंग में तरक्की हुई है, आपके जो क्या कहना चाहिए कि जायदादों में तरक्की हुई है। सिंध में कोई तरक्की हमें देखने, सिंध में एम्बुलेंस ना एक बस है ना एक एम्बुलेंस है। सिंध की एम्बुलेंसों में लोग बेचारे गधा गाड़ियाँ एम्बुलेंस बना दी हैं आपने लगता है गधे इसलिए नजर आए कि आपको सिंध में एम्बुलेंसें जो गधा गाड़ियाँ बन चुकी हैं। और मैं कहना चाहता हूँ कि आपने कहा हमें इजाज़त दें, हम ज़मीन दिलवा देंगे। तो भाई इजाज़त आपके पास मौजूद है और आप जो चाहें इसको ज़मीन भी दे सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं। और उसके अलावा मैं एक बात करना चाहता हूँ कि आज आपने कहा कि जी वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह साहब से आपने कहा कि हम आपके साथ हैं, आप चलते रहो, आप आगे बढ़ते रहो, हम आपके साथ हैं। मुझे लग रहा है कि अगर मुराद अली शाह साहब का काम अच्छा है, इसका मैं समझता हूँ कि हमारे पावर प्लांट वज़ीर आला का अगर काम आपको अच्छा लगता है तो इसका लगता है कि नूरियाबाद पावर प्लांट में से शेयर आपको भी दिया गया है। अगर आप समझते हैं कि मुराद अली शाह साहब का काम अच्छा है तो लगता है कि वो जो गरीबों को ट्रैक्टर सब्सिडी का जो रेफरेंस इन पर बना हुआ है, उस रेफरेंस में ट्रैक्टर सब्सिडी में रेफरेंस में आपको भी शेयर दिया गया है। मैं समझता हूँ कि आप जो कहते हैं कि जी मुराद अली शाह साहब बड़ा अच्छा काम है, तो इस दौरान सिंध में जो VR करने वाले लोग, प्ली बार्गेन करने वाले लोग जो पोस्टिंग्स के ऊपर लगे हुए हैं, उसके अंदर आप समझते हैं, और उनके सेक्रेटरी फाइनेंस साहब जो हैं वो हसन नकवी साहब, वो भी VR करके आए हुए हैं। मैं कहना चाहता हूं कि इसका मतलब है कि वज़ीर आला सिंध की जो करप्शन हुई है, जो रेफरेंस बने हुए हैं, उसके शेयर बिलावल जरदारी साहब भी हैं। जिस तरीके से उन्होंने मुराद अली शाह साहब की आज तारीफ़ों के गुण गाए दिए, तारीफ़ें बात की हैं, इसका लगता है कि उन्होंने वो इसके अंदर
حصہ ہیں وہ اس کرپشن کا شیئر ہولڈر ہیں بلاول زرداری صاحب. اور آج میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں. کدھر ہے وہ ڈرون اٹیکس کی جو ایک تصویر ہے؟ میں بتانا چاہتا ہوں کہ ایک تھا، آپ نے بات کی ہے ہمارے وزیر اعظم کے، جی وزیر اعظم کی کرسی کی توہین عمران خان کا وہاں ہونا. آپ نے اسمبلی کے اندر آپ نے کہا کہ جی خبردار اس کو ریاست مدینہ کہا. میں کہنا چاہتا ہوں ریاست مدینہ کیا ہوتی ہے؟ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے کووڈ کے اندر کام کیا. ریاست مدینہ وہ ہوتی ہے جہاں غریبوں کو پچھلے سال 193 ارب روپے 12 ہزار کر کے دیے. آج آپ نے تعریف کی اپنے بے نظیر پروگرام کی، BISP کی. یس، اس میں سے 100 کروڑ سے زیادہ آپ کی فرزانہ راجہ لے کے بھاگ گئی، آپ کو شیئر دیا، اور وہ آج ملک سے مفرور ہے غریبوں کا پیسہ کھا کر. 8 لاکھ سرکاری ملازمین جو بیویاں تھیں آپ کے VVIPs لوگوں کی خواتین تھیں. 8 لاکھ لوگ غیر مستحق لوگوں کو ایڈ کیا. آپ نے تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کو بھی نہیں بخشا. اور آپ کہتے ہیں کہ یہ مطلب بڑا پرائم منسٹر کیوں؟ ریاست مدینہ وہ ہے جہاں ایک اسکیم ہے کہ کوئی بھوکا نہ سوئے. ریاست مدینہ وہ ہے کہ جہاں 193 ارب کووڈ کے اندر 12 ہزار کر کے دیے جا رہے ہیں. ریاست مدینہ وہ ہے، سندھ میں بھی 65 ارب روپے دیے گئے ہیں. الحمدللہ یہ ریاست مدینہ ہے کہ جہاں پناہ گاہیں لگی ہوئی ہیں، جہاں لون مل رہے ہیں، جہاں غریبوں کے لیے پالیسی بن رہی ہے، غریبوں کو ترقی دی جا رہی ہے. آپ نے اور دوسری بات، اب میں آتا ہوں کہ ریاست مدینہ وہ ہے جس کا سربراہ اسلام دشمنوں کو، وطن دشمنوں کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکے. آپ سے بڑا تو غلام کوئی نہیں ہے. آپ کے والد بزرگوار محترم اور آپ کے چاچوز یہ امریکہ کے پٹھو تھے، یہ امریکہ کے غلام تھے. ان کا ایک ایجنٹ حسین حقانی وہاں بیٹھا تھا، جو وہ ہلاتا تھا وہ آپ کیا کرتے تھے. میں بتانا چاہتا ہوں آج امریکہ نے کہا کہ ڈرون ہمیں اب آپ کی ایکسیس چاہیے ڈرون اٹیکس کے لیے. کس انداز سے اڈے دینے کو میرے پرائم منسٹر نے منع کیا. یہ ریاست مدینہ کا سربراہ ہوتا ہے، آپ کی طرح نہیں ہے کہ جب ایک ہلکا سا فون بھی آ جائے تو کیا کہنا چاہیے کہ دوڑے لگ جائیں، جوتے اتار کے بھاگ جائیں. اور ہم نے دیکھا کہ تھوڑی سی ایک دھمکی آئے تو ایسے لائٹیں جلنے لگیں آپ کے اندر. میں کہنا چاہتا ہوں آج یہ ڈرون اٹیکس یہ جی 2004 سے 8 کے دوران صرف 13 اٹیکس، 2008 سے 13 پیپلز پارٹی کا دور، امریکہ سرکار، گورا سرکار، اور یہاں سے پاکستان میں بیٹھے ان کے غلام. 340 ڈرون اٹیکس پیپلز پارٹی کے دور میں، آپ کے والد بزرگوار کے دور میں، آپ کے پیپلز پارٹی کے. آپ بات کرتے ہو، آپ کی شکل ہے بات کرنے والی. ریاست مدینہ نہ کہو، میں کیا کہوں؟ حکومت وہ کاف میم یہ نون ہے کہوں کیا سندھ میں؟ اگر وہ تو ریاست مدینہ ہے، سندھ میں تو حکومت کاف میم یہ نون ہے. یہ حکومت ہے سندھ میں جنہوں نے لوٹ کر دیا، تباہ کر دیا، برباد کر دیا ہمارے صوبے کو. یہ دیکھیے ڈرون اٹیکس 2004 سے 8 13 ڈرون اٹیکس نہیں ہونے چاہیے تھے. 2008 سے 13 340 ڈرون اٹیکس کی اجازت دی پیپلز پارٹی نے. غلام ہے گوروں کی، جو کتے نے لڑایا کرتے تھے، گورے کے بوٹ صاف کرتے تھے، وہ اس پارٹی کے اندر اب لیڈنگ کر رہے ہیں. وہی کر سکتا ہے گورے کی غلامی، وہی جو اس کے کتے نے لائے. وہ غلام گوٹے کا جو اس کے بوٹ پہنے، اس کے کہنے کے اوپر 340 اٹیکس، 340 اٹیکس. اور ان کے نواز شریف چاچو، ان کے دور میں 61 اٹیکس. اور میرا کپتان ریاست مدینہ کے سربراہ کے دور میں 0 ڈرون اٹیک. یہ ہے ریاست مدینہ کا سربراہ، یہ ہے عمران خان. کتھے تسی تے کتھے ساڈا عمران خان؟ ذرا اپنے گریبان میں جھانکا کرے، عمران پہ تبصرہ کرتے ہوئے اپنے گریبان میں جھانکا کرے، اپنی تاریخ دیکھا کرے، اپنی ہسٹری دیکھا کرے. یہ ڈرون اٹیکس مجھے لگتا ہے وہاں کا وہ کیا کہنا چاہیے، وائٹ ہاؤس کا کوئی PA فون کرتا ہوگا، زرداری صاحب ڈرون آ رہا ہے. وہ کہ حاضر، اچھے، بسم اللہ. وہ کہتا کوئی ڈرون جائے گا، کہتا ایک نہیں 20 ڈرون مارو. ارے آپ کے دور میں تو اسامہ کو اٹھا کے لے گئے یہاں سے. آپ نے کہا بڑا اچھا کام کیا. یہ غیرت مند اور بے غیرت حکمرانوں کا فرق ہے. یہ قومی غیرت کا ایشو ہے.
آج ڈرون کو اگر ہم نہیں چلانے دے رہے تو ہماری قومی غیرت ہے، اور وہ قومی بغیرت لوگ ہیں جنہوں نے ملک کو گورے کے حوالے کر دیا اور ڈرون اٹیکس کرنے دیے۔ میں کہنا چاہتا ہوں کہ بلاول صاحب جائیے محترمہ کی قبر پر، معافی مانگیے شہید رانی محترمہ، ہم بھی سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ نے سندھ کو تباہ کر دیا، سندھ کو برباد کر دیا، سندھ کو کہیں کا نہیں چھوڑا۔ آپ ایک سافٹ فیس ہیں، سافٹ فیس پیش کرنا چاہتے ہیں، بٹ یو آر ناٹ اے سافٹ فیس۔ آپ جو سندھ میں جو کچھ ہو رہا ہے اٹ از ود یور کنائمنٹس، آپ کو سپورٹ۔ سندھ میں جو کرپشن ہو رہی ہے، میں کہنا چاہتا ہوں جو 1400 ارب کی کرپشن آڈیٹر جنرل نے رپورٹ کی ہے، اس کرپشن کے اندر حصہ آپ کو ملتا ہے، جس کی وجہ سے جب حصہ ملتا ہے تو آپ مراد علی شاہ کی وکالت کرتے ہیں۔ بہت شکریہ۔